خاتم الانبیاء بریگیڈ کی امریکہ اور اسرائیل کو سخت وارننگ۔ ترجمان خاتم الانبیاء بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اسرائیل یا امریکہ نے آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو جواب نہایت شدید ہوگا۔ مخالفین شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کے جنازے کے دوران حملے سے پہلے 2 بار سوچیں۔ نمائندہ سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی دھمکیوں سے مجتبی خامنائی کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے رہبر اعلیٰ مجتبی خامنائی اپنے والد کی تجہیز و تکفین میں شرکت نہیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مجتبی خامنائی کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تجہیز و تکفین۔ تہران کے بڑے مذہبی اور ثقافتی مرکز گرینڈ مسلح میں عوامی الوداع کی 2 روزہ تقریب کا آغاز۔ آج اور کل عام افراد شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کر سکیں گے۔ شہید علی خامنائی کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع گرینڈ مسلح کمپلیکس میں ہوگا۔ شہید سپریم لیڈر کے ساتھ ان کی اہلیہ اور خاندان کے دیگر 3 افراد کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ تہران میں نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی کو قم، پھر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ علی خامنائی کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران کو انسانی ہمدردی کے تحت 1 ہفتے کی مہلت دی۔ مہلت جنازوں کی رسومات کی ادائیگی کے لیے دی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکہ کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ ایرانی قیادت سیاسی تصفیہ چاہتی ہے۔ ایران ہر ممکن طریقے سے معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران سے سیاسی حل کے امکانات روشن دکھائی دے رہے ہیں۔ دنیا میں امریکہ سے زیادہ کسی نے انسانیت کی خدمت نہیں کی۔ امریکہ امن پسند ہے لیکن کسی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایرانی آرمی چیف کا شہید علی خامنائی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ جنرل امیر خاتمی کہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل سے سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے اپنے پیغام میں کہا کہ رہبر معظم امریکہ اور اسرائیل جنگ کے آغاز میں دہشت گردانہ حملے میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت قومی عزم کو تقویت دے گی۔ پاکستانی قیادت کا شہید علی خامنائی کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر وفد سمیت تہران کے گرینڈ امام خمینی مسلح پہنچیں گے۔ شہید علی خامنائی کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت۔ وفد میں اسپیکر ایاز صادق، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور دیگر رہنما شامل رہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سوگوار خاندان سے تعزیت کی۔ قومی سانحے پر یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ ترکیہ کے وزیر تجارت ڈاکٹر عمر بولاک نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات شیڈول۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنما پاک ترکیہ 2 طرفہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ تجارت، دفاع، IT سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم بزنس کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کیا جائے گا۔ پیٹرولیم پر لیوی میں 6 روپے 22 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول پر لیوی 64 روپے 14 پیسے فی لیٹر سے بڑھا کر 70 روپے 36 پیسے کر دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی 6 روپے 22 پیسے کمی کر دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی 77 روپے 4 پیسے سے کم ہو کر 70 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل فی لیٹر 1 روپیہ 97 پیسے سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 309 روپے 50 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 9 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمت 231 روپے 14 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔
مودی کا ایرانی سپریم لیڈر کی تجہیز و تکفین میں شرکت سے انکار، بھارتی دوغلی پالیسی عیان۔ بھارتی جریدے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مودی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تجہیز و تکفین میں شرکت نہیں کریں گے۔ بھارت نے ایرانی سپریم لیڈر کی تجہیز و تکفین میں وزیر مملکت اور بہار کے گورنر کو بھیجا۔ بھارتی تجزیہ کار پروین شانی نے کہا کہ مودی ایران اس لیے نہیں جا رہے کہ امریکہ اور اسرائیل ناراض نہ ہوں۔ روس کے یوکرین پر حملے جاری، مزید 5 افراد ہلاک، 10 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی ڈرونز نے رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، 2 خواتین اور کم سن بچہ بھی دم توڑ گیا۔ روسی حملوں میں 3 روز میں 30 سے زائد یوکرینی مارے گئے۔ ادھر امریکہ نے پولینڈ پر ممکنہ روسی حملے سے خبردار کر دیا۔ ٹیلی گرام کے مطابق روس یورپ کو آزمانے کے لیے پولینڈ پر حملہ کر سکتا ہے۔ شدید گرمی، شدید بارشیں اور خشک سالی، عالمی ادارہ موسمیات نے دنیا بھر کی حکومتوں کو خبردار کر دیا۔ عالمی ادارہ موسمیات کی ستمبر تک ایل نینو میں بڑی تبدیلی کی پیش گوئی۔ رپورٹ کے مطابق بحر الکاہل کا پانی مزید گرم ہونے سے موسمیاتی تبدیلی میں تیزی آئے گی۔ سمندری درجہ حرارت بڑھنے سے موسمی درجہ حرارت میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ اضافے کا امکان۔ دنیا کے کئی حصوں میں ہیٹ ویوز، خشک سالی اور شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ امریکی صدر گھڑ سواری کی خواہش مند مگر گرنے کا بھی ڈر۔ صحافی سے گفتگو میں کہا، گھوڑوں کی سواری پسند ہے مگر گرنے سے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بوڑھا گھوڑا ہے جو انتہائی سست رفتار اور کاہل ہے، شاید وہی میرے لیے زیادہ موزوں رہے گا۔ پیرو میں ہنگاموں، احتجاج اور دھاندلی کے الزامات کے بعد صدارتی انتخاب کے حتمی نتائج کا اعلان۔ قدامت پسند رہنما کیکو فوجی موری نئی صدر منتخب، 28 جولائی کو پیرو کی 10ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 7 جون کو ہونے والے رن آف میں کیکو فوجی موری نے 50.13% ووٹ حاصل کیے۔ بائیں بازو کے روبرٹو سانچیز کو 50,000 ووٹوں سے شکست ہوئی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کا سفر آخرت، تجہیز و تکفین کی تقریبات میں پاکستانی قیادت کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وفد سمیت تہران کے گرینڈ امام خمینی مسلح پہنچے۔ شہید علی خامنائی کے لیے فاتح خوانی اور دعائے مغفرت کی۔ سابق سپریم لیڈر کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد میں اسپیکر ایاز صادق، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سوگوار خاندان سے تعزیت کی۔ قومی سانحے پر یکجہتی کا اظہار کیا۔ شہید علی خامنائی کے جسد خاکی کے تابوت کو آج عوامی دیدار کے لیے رکھا جائے گا۔ نماز جنازہ کل صبح ادا ہوگی۔ شہید سپریم لیڈر کے ساتھ ہی ان کی اہلیہ اور خاندان کے دیگر 3 افراد کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ تہران کی سڑکوں اور گلیوں میں لاکھوں سوگوار موجود۔ تہران میں نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی کو قم، پھر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ علی خامنائی کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے وفود کا شہید علی خامنائی کو خراج عقیدت۔ اب تک 50 سے زائد ممالک کے وفود گرینڈ امام خمینی مسلح میں پہنچ کر آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کر چکے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان اور ترکیہ کے نائب صدر کی تہران آمد۔ شہید علی خامنائی کے لیے فاتح خوانی کی۔ آرمینیائی وزیر اعظم نے شہید آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ترکمانستان کا حکومتی وفد اور فلسطین کے جید علماء کرام تعزیتی تقریب میں شرکت کے لیے تہران
तेहरान पहुंचे। आज़रबाईजान की स्पीकर, कौमी असम्बली और कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती भी तेहरान पहुंच गईं। रूस की जानिब से साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव की क़यादत में आला वफ़द अली खामनाई की तजहीज़ व तकफ़ीन की तकरीब में शरीक हुआ। मलेशिया, लबनान, अफगानिस्तान और नॉर्वे के वफूद भी सोग में शरीक। ओमान, ट्यूनिस, सेनेगाल, मैक्सिको, क्यूबा, जॉर्जिया और बल्गारिया के वफूद की भी तेहरान आमद। आलमी स्कॉलर्स और वफूद ने शहीद अली खामनाई को खराज अकीदत पेश किया। अरब मीडिया के मुताबिक 100 से ज़ायद ममालिक के वफूद की तेहरान आमद होगी। ईरानी सदर से तुर्किया के नायब सदर की मुलाकात। सेयोडट यिल्माज तेहरान में मसूद पेज़ेशकियान से मिले। कहा तुर्किया खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। तुर्क नायब सदर शहीद आयतुल्लाह खामेनी की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत के लिए तेहरान पहुंचे। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। मुमकिन एटमी जंग रोक कर 3 करोड़ जानें बचाईं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर भारतीय वज़ीर आज़म के ज़ख्म ताज़ा कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद बोले कि ईरान अमरीका की तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर राज़ी हो गया। ईरान में इस वक्त महंगाई 300% है। हम कुछ माली वसाइल ईरान को फराहम करेंगे। ईरान के मुंजमद फंड से उन्हें गंदम, मकई और सोयाबीन देंगे। ईरान को खुराक की फराहमी सिर्फ अमरीकी किसान करेंगे। अगर अमरीका नंबर 1 ना रहा तो चीन, जापान या कोई और मुल्क आगे निकल सकता है।